ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ربیع الاول کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو ہمارے اندر غلطیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آپ نے ایک لفظ، دو لفظ بہت سنتے ہیں، حقوق و فرائض۔ یہ لفظ بہت جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، حقوق اور فرائض۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں۔ حقوق ایک بندے کا حق ہوتا ہے تو وہی دوسرے بندے کا فرض ہوتا ہے، اس کو رائٹس کہتے ہیں حقوق کو، اور جو فرائض ہیں ان کو ڈیوٹیز کہا جاتا ہے۔ ایک بندے کا حق ہے، فرض کیا ایک والد ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی اولاد اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ والد کا یہ حق ہے اور اولاد کی یہ ڈیوٹی ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف فرض ہوتا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایک چیز واضح کرنی ہے، مختلف چیزیں آپ کے سامنے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں غلطیاں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے نا۔ پہلی سب سے بڑی غلطی ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اصل حق وہ صرف ایک ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ اصل حق نہ والدین کا ہے، اصل حق نہ انسانیت کا ہے، اصل حق نہ کسی پیغمبر کا ہے، نہ کسی اور بندے کا ہے۔ اصل حق صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق۔ وہ کیسے؟ واضح قرآن کے اندر بتایا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، الا اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کے بعد جب اللہ آتا ہے تو یہ سارے کے سارے باقی الہوں کا انکار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو وہی چیز ہے، وہاں پہلے لا آیا، لا الہ الا اللہ، یہاں ما آیا، ما خلقت الجن والانس، یہاں بھی وہی نفی شروع میں ہے، وہاں بھی وہی نفی شروع میں ہے، وہاں پہ بھی اللہ ہے، یہاں پہ بھی اللہ ہے۔ الا لیعبدون، یعنی دنیا کے اندر جن و انس کو اللہ نے نہ تو والدین کی اطاعت کے لیے پیدا کیا، نہ کسی پیغمبر کی اطاعت کے لیے پیدا کیا، نہ کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا۔ صرف ایک مقصد ہے، اصل مقصد، اصل حق صرف ایک ہے، لیعبدون، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت۔ باقی جتنے حق ہیں، وہ جو اصل حق جس کا ہے، اس نے پھر آگے مختلف حقوق مختلف لوگوں کو دیے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اصل پاکستان کے اندر حکمرانی کرنے کا، اطاعت کروانے کا حق کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے اندر اصل اطاعت کروانے کا، حکمرانی کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن کے پاس ہے، اللہ کی شریعت کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کچھ ہے، نہ اللہ کی شریعت کچھ ہے، نہ اللہ نعوذ باللہ کچھ ہے۔ یہاں اطاعت کروانے کا حق عوام کے پاس ہے، یہ ہے نا۔ تو یہاں پہ جو عوام کے پاس حق ہے، وہ عوام اپنا حق نمائندوں کو دیتی ہے، پھر وہ نمائندے پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کو دیتے ہیں۔ دو حق ہوتے ہیں نا، پہلے تو ہم عوام نمائندوں کو حق دیتے ہیں، وہ نمائندے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جا کے دو قسم کے حق ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریشن کا حق اور ایک لیجسلیشن کا حق، یعنی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ سنبھالنا، اور ایک ہے لیجسلیشن قوانین بنانا۔ تو ایڈمنسٹریشن کا حق وہ پارلیمنٹ جس کو عوام نے حق دیا ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ وہ حق وزیر اعظم کو دے دیتی ہے، اور وزیر اعظم کی کابینہ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے، اور وہی پارلیمنٹ لیجسلیشن کا حق اپنے پاس رکھتی ہے، سینٹ کے ساتھ مل کے وہ قانون بناتی ہے، وہ حق اپنے پاس رکھتی ہے، دیا عوام نے ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو باقی حق اگر عوام کسی جگہ پہ بھی دیکھا جائے گا، یہ یاد رکھ لیں، اگر
پارلیمنٹ نے کسی کو حق دے دیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، آگے پارلیمنٹ نے جس کو حق دیا وزیر اعظم کو، اس نے ایک کام کر دیا کہ قانون بنا دیا یہ کام ایسے کرنا ہے، پیچھے سے عوام ہی ان چیزوں کو کھینچ لے، ان چیزوں کا انکار کر دے، عوام کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو، تو وہ سارے کے سارے حق تو عوام نے دیے ہوئے ہیں، ان حق کو ہم نے نیچے رکھنا ہے، اصل حق عوام کو دینا ہے، یہی ہمارا قانون ہے۔ اسی طرح یاد رکھ لیں، حق جاننا، صحیح حق جاننا کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، اور لوگوں کا، والدین کا کیا حق ہے، فلاں کا کیا حق ہے، یہ اپنی جگہ، لیکن ان کے درجے جاننا یہ بھی بہت اہم ہے۔ جو اللہ کا حق ہے وہ اصل ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر کسی کا بھی حق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے حق کے خلاف دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق، ان ساروں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ چیز اگر ہم نے نہ سمجھی، ہم کہیں گے جی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت حق ہے، تو وہ حق اصل میں اللہ کے ساتھ ہے، کنیکٹ ہے۔ مثال کے طور پہ ریمن ڈیوس یہاں پہ آیا تھا، اس کو یہاں پہ حقوق ملے تھے نا، کیوں ملے تھے؟ ریمن ڈیوس ہونے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے، کیوں حقوق ملے تھے؟ اس لیے کہ وہ نمائندہ تھا یو ایس اے کا، وہ حق اصل یو ایس اے کا تھا۔ جب وہ یہاں نہیں تھا، وہاں یو ایس اے کے اندر اس نے اگر یو ایس اے کے حق کے خلاف کام کیا، آپ کو پتہ ہے نا، اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا۔ آپ کو ساروں نے پتہ ہوگا، یہاں سے تو چلا گیا تھا، وہاں جا کے کسی کو ایک مکہ مارا تو وہاں پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، کیونکہ حق اس کو دے رہا تھا یو ایس اے، اور یو ایس اے کے حق کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیں۔ جس نے حق تمہیں دیا، جس کی بیس پہ تم کھڑے ہو، جس سیڑھی پہ کھڑے ہو، اس کو تو تم نہیں ہٹا سکتے۔ تو یاد رکھ لیں، اصل حق پہلی بات ہے، یاد رکھ لیں اللہ کا۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق وہ کون سا ہے؟ اللہ کے مختلف حقوق ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے حق ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، سب سے بڑا حق یہ ہے۔ نماز، یہ روزہ، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، یعنی ایک تو ساری دنیا سے سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، باقی سارے کے سارے حق ضبط ہو جائیں گے اگر اللہ کے حق کے مقابلے میں آئیں۔ جس طرح کہ ریمن ڈیوس کا حق پاکستان میں تھا، اس نے قتل کر دیے، وہ لے چلے گئے، اس کو کچھ نہیں کیا کسی نے، کیونکہ وہ یو ایس اے کا نمائندہ تھا۔ لیکن وہیں یو ایس اے کے اندر جب یو ایس اے کے حق کو اس نے چیلنج کیا، اس کو اٹھا کے اندر صرف مکہ مارا، اس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا۔ تو اصل حق جیسے وہ ہے، اسی طرح اصل حق اللہ کا ہے۔ اس اللہ کے حق میں بھی سب سے بڑا حق، اور وہ کون سا ہے؟ شرک نہ کرنا، اللہ کی توحید کا حق، یہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی، چاہے وہ ہماری کتنی ہی محبت ہو، سارا کچھ ہو، شرک کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی، اس کو کبھی بھی وہاں پہ روکا نہیں جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اللہ کے بعد اگرچہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر اللہ کی توحید کے مقابلے میں آئے گی، جس سے شرک لازم آتا ہو، تو وہ اللہ کے نبی کا حق ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کو دیا ہو ایسا حق۔ وہ تو ہم نے سوچا نا، اللہ نے ہر ایک کا حق علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا ہے، اور جو اللہ نے حقوق بیان کر دیے اس میں بتا دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے حق کے سامنے دنیا کی کسی مخلوق کا حق نہیں ٹھہر سکتا، تو وہ تو اللہ نے بتا دیا۔ اب میں اپنے پاس سے کہوں مجھے اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، اور ہے، اس ربیع الاول میں عام طور پہ کہا جاتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی یہ
جو شرک کی بات کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں کرتے. ان کو تو اللہ کے نبی سے محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات کر لی جائے، ان کی تعریف بیان کر دی جائے، تو یہ شرک کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی نہیں کرنے دیتے، نعت ہی نہیں پڑھنے دیتے. ایسے ہی ہے نا، سنا ہے نا آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرنے دیتے، نعت نہیں پڑھنے دیتے. تو میں نے ابھی آپ کو جو سمجھایا ہے نا، جو پیچھے چیز سمجھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت توحید والا کرتا ہے دوسرے نہیں کرتے. یہ یاد رکھ لیں، جو موحد کرتا ہے نا وہ دوسرے نہیں کرتے، لیکن وہ توحید والا اس نبی سے بھی زیادہ اللہ کے سے محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا ہے وہ شدید محبت نبی سے بھی زیادہ اللہ سے کرتا ہے. اس لیے جب اللہ کے نبی کی محبت میں غلو کیا جاتا ہے اور وہ شرک کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، شرک بنتا ہے، وہاں پہ ہم اس محبت کو جائز نہیں کہتے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے. یاد رکھ لیں، ہم دنیا میں کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت ایمانی محبت اور ایک محبت فطری محبت. ہم دو قسم کی کسی چیز سے محبت کرتے ہیں. ایک ایمان کی وجہ سے، ایمان سے مراد ہے شریعت کے اندر یہ حکم آیا ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس سے محبت کروں، لیکن شریعت کی وجہ سے اس کو محبت کرنی پڑتی ہے اس چیز سے، چاہے میرا دل نہ کرے. اور ایک ایمان سے محبت سے ہٹ کے میرے دل میں فطرت میں یہ اللہ نے رکھ دیا کچھ چیزوں سے محبت فطرت میں. قرآن میں اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَّوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ سارے انسانوں کے دلوں میں ہم نے مختلف چیزوں کی محبت فطرت میں رکھ دی. پیسے سے محبت، عورتوں سے محبت، یہ دنیا کی جائیدادوں سے محبت، کھیتی باڑی سے محبت، گاڑیوں سے محبت، یہ ساری ہم نے رکھ دی ہے. یہ فطری محبت ہے. تو ایک فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے، دوسری ہے وہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا اپنی اولاد نہیں ہے، لیکن دین کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے. جنگ بدر میں آپ نے سنا ہوگا مصعب بن عمیر نے کیا کہا تھا. اس کے بھائی کو باندھا جا رہا تھا، وہ مشرکین کی طرف سے لڑنے آیا تھا. تو انہوں نے دیکھا مصعب بن عمیر نے کہ یہ میرے بھائی کو باندھا جا رہا ہے، تو جو باندھنے والا مسلمان تھا اس کو کہا اس کو کس کے باندھو، اس کے پیچھے بڑے مالدار ہیں، باقی اچھے پیسے ملیں گے، اس کو اچھی طرح باندھو کہیں بھاگ نہ جائے. تو وہ جو بھائی تھا نیچے باندھا جس کو جا رہا تھا، اس نے مصعب کو کہا کہ تم میرے بھائی ہو، فطری محبت ہے تمہیں مجھ سے، تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا بھائی تو یہ میرا بھائی ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے. یہ ایمانی محبت ہے. ایمانی لحاظ سے اللہ کا حکم ہے نا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو اس لحاظ سے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی نہیں ہو. تو یہ دو قسم کی محبت سمجھ لیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ آخذ بیاد عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا تھا. فقال له عمر یا رسول اللہ الا انت حب الی من کل شیء الا من نفسی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری دنیا سے مجھے زیادہ عزیز ہیں لیکن اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے. جو صحیح بات تھی وہ بتا دی، کیونکہ ابھی وہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک، تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. پھر انہوں نے کہا الان یا رسول اللہ لا انت احب الی من نفسی، آج کے بعد مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. پہلے فطری محبت تھی اپنی جان سے زیادہ، ہر کسی کو اپنی جان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. پھر جب پتہ چلا کہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس فطری محبت کو قربان کرنا ہے، تو پھر فوراً ہی عمر نے کہا کہ آج کے بعد مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں.
تو فطری محبت اور ایمانی محبت یہ دو چیزیں ہیں نا. تو ایمانی محبت کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر ہے, احادیث میں ذکر ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی و ولدی والناس اجمعین, تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا اپنے ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. یہ ہے ایمانی محبت, جگہ جگہ ذکر ہے. تو ہماری فطری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بھی ہو, فطری محبت ہمیں اپنی جان سے بھی ہو, فطری محبت ہمیں کسی اور سے بھی ہو, لیکن ایمانی محبت ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے, یہ ہے نا. لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ فطری محبت بھی ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے اگر ہم واقعی عقل والے ہیں. وہ کیسے؟ فطری محبت انسان کسی سے کرتا ہے فطرت میں, تو وہ کیوں کرتا ہے؟ ہم کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, کسی سے محبت کرتے ہیں. دوسری, ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے کردار کی وجہ سے, کردار بہت اچھا ہوتا ہے, بڑا اعلیٰ کردار کا مالک ہے. تیسری, ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس نے ہمارے لیے قربانیاں بہت دی ہوتی ہیں. احسان ہے تیرا احسان, پتنی قید اعظم کہتے نہیں ہیں ہم, یعنی احسان کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں. یہی بڑی تین چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے فطری طور پہ بندہ کسی سے محبت کرتا ہے, فطری طور پہ, ایمان نہیں. تو ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو ان تینوں چیزوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. آپ خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھیں تو بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے, وہ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے احسن جو خوبصورت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسان بن ثابت کے وہ اشعار ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, کہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا نہیں, آپ ایسے خوبصورت ہیں کہ جیسے جس طریقے سے آپ نے چاہا اس طرح اللہ نے پیدا کی. تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کی گئی. اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے نبی سے ہونی چاہیے. اگر کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, احادیث اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کردار کسی کا نہیں تھا. جب وہاں پہ حجر اسود لگانے کا وقت آیا تو کیسا کردار تھا آپ سب کو پتہ ہے. ان ساروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ وہ آئے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے, انہوں نے کہا صادق اور امین آ گیا, سچا آ گیا, ہمیں سب کو اس کا فیصلہ منظور ہے. وہ اللہ کے نبی. اور جب ہجرت کا معاملہ آیا, جو آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کی ساری امانتیں علی کو دیں کہ میں تو جا رہا ہوں, یہ جو مجھے مارنے آئے ہوئے ہیں یہ ساری امانتیں ان کو دے کے صبح آنا. ایسا کردار کسی کا ہو سکتا ہے؟ ایسا معاملہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو سب سے اعلیٰ کردار اگر دیکھا جائے وہ اللہ کے نبی. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ تو میں آپ کہیں گے جی یہ تو قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے. آج کے دور میں بھی ابھی جو مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی, وہ کون تھا؟ مسلمان تو نہیں تھا نا, وہ تو عیسائی تھا. اس نے لکھا کہ دنیا کے اندر لوگوں کو جو متاثر کردار سے کرنے والے لوگ تھے پوری دنیا کی تاریخ میں, جنہوں نے لوگوں کو اپنے کردار سے متاثر کیا, ان کے 100 بندے جو ٹاپ کے تھے انہوں نے ترتیب دے کے لکھی کتاب The 100 کے نام سے, جنہوں نے لوگوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے ہیں. اور اپنے نبی, حالانکہ وہ عیسائی تھے, اپنے نبی عیسیٰ کو وہ بعد میں لے کے آئے ہیں کافی پیچھے, لیکن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے. انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ کیوں لے کے آئے, کیونکہ ان کی جو حیات تھی, ان کا جو کردار تھا وہ سارا وہی تھا کہ وہ لوگوں کو دکھانے والا نہیں تھا, حقیقت میں عملی نمونہ تھے. تو کردار کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. ہم نے تو بنائے ہوئے نا ایدھی کا کردار, مدر ٹریسا, فلاں فلاں, یہ سارے کے سارے جی وہ کرتے ہیں. اصل کردار تو وہ دیکھیں, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تیسری چیز, اگر احسان کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو وہ سب سے زیادہ ہمارے اوپر احسان، ہمارے لیے قربانیاں دینے والے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ طائف کے اندر پتھر مار مار کے بھی ان کو لہولہان کر دیا گیا۔ فرشتے نے کہا کہ ہاں کہیں تو میں ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں، ان کو ختم کر دوں۔ کہا نہیں، اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کو تکلیفیں دی، مار مار کے لہولہان کر دیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے تھے سب سے زیادہ مجھے تکلیف ان طائف کے دنوں میں دی گئی تھی، تو اس کے باوجود بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان جیسا کردار کس کا؟ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو ان کے پیچھے سارا کچھ کر کے یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ صحیح ہو جائیں۔ تو ان سے زیادہ ہمارے لیے قربانیاں دینے والا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فطرت میں جو استعمال کی جاتی ہیں، جن سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ان ساروں کے مطابق بھی ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور ہماری انشاءاللہ فطری لحاظ سے بھی اور ایمانی لحاظ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن جب یہ محبت اللہ کے ساتھ شرک کی صورت میں آتی ہے تو پھر اصل حق تو اللہ کا تھا نا، تو اس لحاظ سے پھر وہاں اللہ نے ہمیں منع کیا، اور ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے خود بھی منع کیا کہ مجھے اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو محبت کی وجہ سے خدا کے برابر کر دیا تھا۔ بخاری کی حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ تو ہم اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے ہم اس محبت تک کے حد تک نہیں جاتے جس میں وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا پڑ جائے۔ اللہ حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ ایک اصل حق ہوتا ہے اور باقی سارے کے سارے حق اس سے جڑے ہوتے ہیں، اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو ہمارا اصل حق وہ قرآن میں واضح بتا دیا، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، سارے یہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اصل حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی والدین کا، کسی حکمران کا کوئی حق نہیں ہے۔ اصل حق صرف اللہ کا ہے، باقی اس کے تابع ہیں۔ اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق توحید ہے، شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور 24ویں پارے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری طرف بھی وحی کی، تم سے پہلے سارے جو نبی گزرے ان کو بھی یہی بتایا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو بھی شرک کرے گا تیرے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ شرک سب سے بڑا، شرک نہ کرنا سب سے بڑا اللہ کا حق ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ آتا ہے تو ہم نے اس میں نہیں پڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں شدید ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ جو اظہار ہے کہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس کی خوشی منانا اور خوش ہونا، یہ سمجھ لیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ خوش ہونا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ اللہ کے نبی کو بھیجا۔ ہم یہ مانتے ہیں اس سے بڑا احسان ہے ہی نہیں، قرآن کہتا ہے نا۔ تو جو سب سے بڑا احسان ہو ہمیں اس پہ کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ ہمیں یہ دولت، مال و دولت پہ، یہ معیشت ٹھیک ہونے پہ، یہ ترقی کرنے پہ کچھ خوشی نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں اپنے ماں باپ کے زندہ بچ جانے پہ، کسی اور چیز پہ، بچے کے پیدا ہونے پہ، کسی چیز پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہر مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ سب سے بڑی خوشی ہونا۔ اور اگلی چیز ہے خوشی منانا۔ منانا کیا ہے؟ ام لہم شرکاء ما لہم
شرکاء شرعوا له من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو منانا ہے یہ دین ہے. ایک ہے خوشی ہونا اور ایک ہے خوشی منانا. منانا دین ہے. کیا ان کے کوئی شرکاء ہیں جو ان کے لیے دین طریقہ وضع کرتے ہیں کہ خوشی تم نے کیسے منانی ہے؟ تو خوشی منانا جو ہے اس کے لیے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ یہ طریقے سے منانا ہے. بدعات کے ساتھ خوشی نہیں منانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ تو ہر کوئی خوش ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ جی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کا ہم جلوس نہیں نکالیں گے, یہ کام نہیں کریں گے, تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں خوشی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسی بات تھی تو یہ اللہ کے نبی کا حق تھا کہ ہم اس کا جلوس نکالیں. تو ایک بندے کا میں نے ابھی آپ کو بتایا جب حق ہوتا ہے تو دوسرے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جس نے ڈیوٹی ادا نہیں کی سارے صحابہ نے, تو ان کا کیا مقام ہوگا, کیا معاملہ ہوگا جنہوں نے یہ ڈیوٹی ادا نہیں کی. اگر حق ہے اور اگر حق نہیں ہے, جو کرتا ہے کرے, نہ کرے نہ کرے, تو پھر تو اس کو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں کر رہا, اور جو کر رہا ہے اس کو فکر کرنی چاہیے. کیونکہ جو ثواب کی نیت سے کرتا ہے, پچھلے جمعہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام کرے گا, نیکی کی نیت سے کوئی بھی کام کرے گا, اگر اللہ کا حکم نہیں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, تو وہ عمل مردود ہے. اس کو خالی ویسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ جرمانہ لیا جائے گا. بدعت کے اوپر الٹا جرمانہ لیا جائے گا. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی سب سے زیادہ خوشی ہے. تو ان دونوں چیزوں کے باوجود محبت میں غلب کر کے شرک پہ نہیں پہنچتے, اور جو اللہ کے نبی کی خوشی ہے وہ خوشی اس طرح کرتے ہیں, خوش اس طرح ہوتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, محبت اگر کرنی ہے تو فاتبعونی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے لیے لازم ہے کہ میری سنت پکڑو اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت پکڑو. یہ آپ نے حدیث سنی ہوگی. تو ہم نے خوش ہونا ہے تو بھی اسی طریقے سے جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ ہوئے, اور محبت کرنی ہے تو بھی وہی طریقہ جس میں اللہ کے ساتھ شرک لازم نہ آتا ہو. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.